دوستو آج ہمارے سماج میں یہ بات مشہور ہے کہ علماء انگلش نہیں بولتے ہیں، علماء can't speak English، حفاظ انگلش نہیں بولتے ہیں، حفاظ can't speak English۔ مسلمان ایجوکیشن میں سب سے پیچھے ہے اور فیکٹ بھی یہی ہے، حقیقت میں مسلمان ایجوکیشن میں سب سے پیچھے ہے۔ 5% بھی علماء اور حفاظ انگلش بولنا نہیں جانتے۔ ایسا اس لیے نہیں کہ ان کے اندر انگلش بولنے کا مانتا نہیں ہے، بلکہ ایسا اس لیے ہے کہ وہ انگلش بولنا چاہتے ہی نہیں، وہ انگلش سیکھنا چاہتے ہی نہیں، وہ انگریزی زبان پر عبور حاصل کرنا چاہتے ہی نہیں۔ بھلا وہ انگریزی زبان کو کیوں سیکھے؟ یہ کوئی اللہ اور اس کے رسول کی زبان تھوڑی ہے، یہ کوئی قرآن اور حدیث کی زبان تھوڑی ہے، یہ تو غیروں کی زبان ہے، اس لیے اس کو سیکھنے میں کوئی دنیاوی فائدہ نہیں ہے۔ لیکن کیا کبھی آپ نے غور کیا کہ اشاعت اسلام کی ذمہ داری جو کہ آپ کے کندھوں پر ہے، تبلیغ اسلام کی ذمہ داری جو کہ آپ کے کندھوں پر ہے، ان غیروں تک اسلام پہنچانا یہ آپ کی ذمہ داری اور فریضہ تھا، لیکن کیا آپ نے ان تک اسلام پہنچایا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ بھلا آپ ان تک اسلام کا پیغام کیسے پہنچاتے جب آپ ان غیروں کی زبان جانتے ہی نہیں، ان غیروں کا بکواس آپ سمجھتے بھی نہیں، اسلام کے طرف اچھالے جانے والے ان کے غلط پروپیگنڈے کو تو آپ کو ہوا بھی نہیں لگتا، بھلا آپ ان کو دندانے شکن جواب کیسے دیں گے؟ دوستو آج وقت بدل گیا ہے، یہ انگلش کا وقت ہے، آج انگریزی کا زمانہ ہے، ہر جگہ انگریزی ہی رابطے کی زبان بنی ہوئی ہے۔ This is a time of English language. Time demands us new challenges. Time demands us to be perfect in English language. Nowadays, English language is a global language. It is considered as a mother tongue in this world. In the galaxy of language, English has a great significance in the field of education, science, math, physics, biology, and various activities of this world. Nowadays, English is spoken everywhere in this world, and it is a second language or an official language of this world. میرے دوستو آج ہر جگہ انگریزی کی رابطے کی زبان بنی ہوئی ہے، بڑے بڑے اسکول ہو یا کالج، یونیورسٹی ہو یا بڑے بڑے مال، بینک ہو یا آفس، ہر جگہ یہی زبان رابطے کی زبان بنی ہوئی ہے۔ اسی لیے ایک عالم کے لیے انگریزی جاننا آج بے حد ضروری ہے۔ وقت کی اسی ضرورت کے پیش نظر میں نے دارالعلوم سے فراغت کے بعد سن 2011 میں ایک انگریزی ادارہ قائم کیا جس کا نام رکھا انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ آف انگلش لینگویج، اور جب سے میں انگلش لینگویج کو پڑھا رہا ہوں۔ جب میں نے انگلش پڑھانے کا آغاز کیا، چونکہ میں ایک عالم تھا تو میں نے دیکھا کہ دارالعلوم اور دیوبند کے دیگر چھوٹے بڑے اداروں سے جوک در جوک بچوں کا آنا شروع ہوا۔ پھر میں اس ادارے کے اندر کم و بیش ہر سال 500 طلباء کو پڑھایا، 500 طلباء کو ٹرین کیا۔ آج وہ مختلف جگہوں پر اپنے مستقبل کو روشن کر کے معاشیات کے اعتبار سے بھی وہ بہتر ہے، ایجوکیشن کے معاملے میں وہ بہتر ہے، ہر جگہ دین کے بڑے پیمانے پر کام کر رہے ہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، اگر آپ ایک عالم ہے، اگر ایک حافظ ہے، اگر آپ کے اندر انگلش ہے تو آپ اتنے بڑے پیمانے پر کام کر سکتے ہیں جس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اچھے ایسے علماء موجود ہیں جن کی صلاحیت بہت اچھی ہے، وہ علم کے پہاڑ ہیں، لیکن ان کے پاس انگریزی زبان نہیں۔ دوستو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا گیا، قرآن کریم کی زبان عربی ہے، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کی زبان عربی کیوں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عربی زبان کیوں عطا کی گئی؟ شاید اس کا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ کیونکہ آپ کے مخاطب عرب تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عربی زبان عطا کی گئی، اور آپ صلی اللہ قرآن کریم کو عربی میں نازل کیا گیا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ We haven't sent any messenger but in the language of their people۔ دوستو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے،
The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was the last prophet. No prophet shall come after our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So who had responsibility to preach Islam, to convey the message of Islam to the world? I think that this responsibility comes our shoulder. یہ ہمارے کندھے پر آتا ہے کہ اشاعت اسلام اور تبلیغ اسلام کا کام ہمارے کندھوں پر ہے. اب کوئی نبی نہیں آئے گا. اور پھر فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء کہ علماء نبی کے وارث ہیں. اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو صرف عرب کے پاس بھیجا گیا تھا. آپ کو عربی زبان عطا کی گئی اس لیے کہ آپ کے مخاطب عرب تھے. لیکن کبھی آپ نے غور کیا کہ آپ کے مخاطب جو لوگ ہیں وہ علوم اصلیہ سے پڑھے ہوئے ہیں, وہ اسکول کالج یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے ہیں, وہ انگلش لینگویج سے بخوبی واقف ہیں. یا اگر آپ مخاطب ان لوگوں کو بنانا چاہتے ہیں جو کہ غیر ممالک کے لوگ ہیں, جو امریکہ, آسٹریلیا, کینیڈا اور دوسری انگلش کنٹریز کے لوگ ہیں, آپ ان لوگوں تک اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کیسے پہنچائیں گے؟ میرے دوستو, یہ سوچنے کی ضرورت ہے. وقت کی بہت اہم ضرورت ہے. اسی جوش, اسی جذبے کے ساتھ میں اس اپنے سفر کو روا دوا کر رکھا ہوں اور اسی کی ایک نئی شروعات ہم کیے ہیں آن لائن انگلش اسپیکنگ کورس کرانے کا. کورونا کال ہے, دارالعلوم بند ہے, بچے ابھی کم ہیں, اسی کے پیش نظر وقت ہمارے پاس زیادہ تھا. ہم نے اس چیز کی شروعات آن لائن شروع کر دیا. پچھلے ایک بیچ کو پڑھایا, بہت اچھا رزلٹ ملا. مجھے بھی اندازہ ہو گیا کہ کس طریقے سے بچوں کو آن لائن بھی گائیڈ کیا جا سکتا ہے. اس لیے اب ہماری ایک نئی بیچ 5 جنوری سے آنے والی ہے. میں آپ تک اس ویڈیو کے مادھیم سے, جو لوگ بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں, میں آپ سے یہ ضرور درخواست کروں گا کہ اگر آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے, آپ کے جو دیگر دوست ہیں, عالم فاضل ہیں, اس وقت ان کا پورا وقت خالی ہے, نہ پڑھنے پڑھانے کا جو سسٹم ہے اس وقت بند ہو چکا ہے. بہت آسان ہے, وقت پورا ضائع ہو رہا ہے. اگر وہ تھوڑی توجہ دے تو آن لائن بھی وہ گھر بیٹھے کم حقوق انگلش لینگویج کو سیکھ سکتے ہیں, انگلش میں پرفیکٹ ہو سکتے ہیں. اس کورس کے اندر ہم خصوصاً انگلش لینگویج کو لکھنے, پڑھنے, بولنے پر زور دیتے ہیں. خوب اچھے سے اچھی اسپیکنگ آپ کرنے لگے, یہ ہمارا مشن ہوتا ہے. آپ انگلش لینگویج کے اندر مضمون نگاری کرنے لگے, یہ ہمارا مشن ہوتا ہے. ABCD سے لے کر کے شروعات کریں اور اخبار بینی تک پہنچ جائے, یہ ہمارا مشن ہوتا ہے. اور شاید اسی مشن سے میں کام کر رہا ہوں. جو پچھلے 10 سال میں ہم نے ایکسپیرینس پایا, جو ہمارا تجربہ حاصل ہوا, اس کو میں نے کتابی شکلوں میں بھی منتخب انگریزی گرامر, منتخب انگریزی لغات, منتخب انگریزی تقریر, منتخب انگریزی ٹرانسلیشن, منتخب انگریزی محاذ سے کئی ساری کتابوں کو ہم نے تصنیف کیا. اور یہ بہت اہم پیکیج ہے, بہت بہترین پیکیج ہے آپ کو انگلش سیکھنے کے لیے. آپ اس پیکیج سے بخوبی حاصل کر سکتے ہیں. اس لیے میں اس ویڈیو کے مادھیم سے جو لوگ بھی میری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں, میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے دل میں ذرا برابر بھی انگلش سیکھنے کا شوق ہے, جذبہ ہے, پیشن ہے, اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں اس انگلش لینگویج پر بھی کمانڈ حاصل کروں, میں بہتر سے بہتر انگلش لینگویج سیکھ سکوں, میں اس زبان پر بھی عبور حاصل کر سکوں, اس سے کئی بڑے فائدے ہیں. ایک تو جہاں آپ کے معاش کا معاملہ بہتر ہوتا ہے, وہیں جو ہے آپ کی دیگر دینی نظریے نقطۂ نظر سے بھی یہ کافی بہتر ہے. میں آپ سب سے درخواست کروں گا کہ آپ اگر وقت لگے, فرصت ہو, تو میرے آن لائن انگلش اسپیکنگ کورس کو جوائن کریں اور اپنے مستقبل کو روشن کریں. Join my English online English speaking course and make bright your future. It's enough for today. میں پھر ملوں گا انشاءاللہ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.